الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ آج ہم قرآنی آیات کی روشنی میں ایک بہت بڑے امید افزا آپ فہم ہے امید دلانے والی بات نا، حوصلہ افزا، امید افزا، روح افزا، امید افزا، وہ ایک قرآنی نکتہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ شیخ طوسی جن کی قبر نجف میں ہے، وادی سلام جاتے وقت الٹے ہاتھ پر شیخ طوسی کی قبر ہے، اسی کے نام سے مسجد طوسی بھی ہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھے کہ مکتبہ اہل بیت کے ستون سمجھے جاتے ہیں، شیخ طوسی، خواجہ نصر الدین طوسی اور شیخ صدوق، شیخ مفید ہلی، یہ ان کی محنتوں سے جو ہے نا وہ مکتبہ اہل بیت عقائد جو ہے نا وہ ہیں۔ اچھا، ان کی ایک کتاب ہے، ذرا غور سے سنیے، منہاج المتحجد یعنی مفتاح المتحجد، شیخ طوسی کی ہے، مصباح المتحجد۔ وہ دعاؤں پر مشتمل ہے، شب قدر کے، رجب کے اعمال، شعبان کے اعمال، رمضان کے اعمال۔ اس کے 10 باب ہیں، 10 باب، فصلیں نا، 10 باب۔ علامہ ہلی نے اس کا خلاصہ تیار کیا ہے، اس کا خلاصہ تیار کرتے وقت انہوں نے 10 باب تھے، ایک 11ویں باب کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ شیخ طوسی کی جو کتاب ہے مصباح المتحجد، وہ تمام کے تمام عبادات اور دعائیں ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے 11ویں باب کا اضافہ اس لیے کیا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کے عبادت کرنے سے پہلے اور دعائیں پڑھنے سے پہلے اس کو پہچاننا ضروری ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے جس کو آپ پکارتے ہیں۔ لہذا انہوں نے 11واں جو باب ہے اس کا اضافہ کیا ہے، عقائد بیان کیے ہیں۔ اس کا نام رکھا انہوں نے الباب الحادی عشر۔ اب وہ اصل کتاب جو ہے وہ اڑ گئی ہے، وہ میرے پاس ہے جو دعاؤں کی ہے نا۔ 11واں باب جو ہے پاکستان کے مدارس میں عقائد کی کتاب کے طور پر نصاب میں شامل ہے، الباب الحادی عشر۔ الباب الحادی عشر وہ اتنی مختصر ہے کہ فاضل مقداد نے اس کی آگے شرح لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے النافع لیوم الحشر فی شرح باب حادی عشر۔ اپنی کتاب کا نام رکھا ہے روز قیامت کے لیے مفید کتاب، جو باب حادی عشر کی شرح میں لکھی گئی ہے۔ اچھا، اس کا جو میں یہ جامع اہل بیت میں پڑھاتا ہوں یہ کتاب، سب سے آخری جو اس کا باب ہے وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، جو آج ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے توبہ کا چیپٹر ہے، توبہ، بھئی توبہ کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ ادھر انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے انتہائی جو ہے نا وہ امید افزا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو گناہگار لوگ ہیں نا، توحید، عدل، نبوت، امامت کے قائل ہیں لیکن گناہگار ہیں، وہ مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں کئی مقامات پر، 8-10 مقامات پر ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیے ہیں۔ یہ ایمان لانا اور عمل صالح انجام دینا، ان کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ ایمان اور ہے، عمل صالح اور ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ گناہگار بندے جیسے ہم لوگ ہیں یہ مومن ہیں، یہ بات پہلی بات ہے، اس کو ہاتھ میں لے لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں آن حضرت کو
گناہگاروں کے لیے طلب مغفرت کرنے کا حکم دیا ہے. یہ کوئی معمولی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے. استغفر لذنبک وللمؤمنین، یہ تو ان حضرت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے طلب مغفرت کریں، وہ تو معصوم من الخطا ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم سے چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو، نہ گبانہ کبیرہ سردرد ہوتا ہے، نہ صغیرہ سردرد ہوتا ہے، نہ سہو نسیان ہوتا ہے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت ملنے کے بعد، یعنی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سہو اور نسیان سے نبی اور امام ہمارے عقیدے کے مطابق وہ پاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہذا خدا کو پسند ہے کہ رسول خدا فرمائیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 70 مرتبہ بلا ناغہ دن میں کہتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آپ سے جب کہا جاتا تھا کیوں آپ پڑھتے ہیں، آپ تو معصوم خطا ہیں، فرماتے تھے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہاں اچھا، یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ گناہ وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے آپ طلب مغفرت کریں. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا رسول خدا کے لیے کہ آپ مومنین مومنات کے لیے طلب مغفرت کریں. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول خدا کو کسی کام کا حکم دیں، وہ حکم عدولی کر سکتے ہیں؟ یہ عصمت کے خلاف ہے. فاضل مقداد نے لکھا ہے کہ اللہ رسول خدا سے کہے کہ یہ کام کرو اور رسول خدا نہ کریں، یہ عصمت کے منافی ہے، عصمت کے خلاف ہے. اللہ رسول خدا کو کسی کام سے روکیں اور ان حضرت وہ کام کر گزریں، یہ بھی کیا ہے؟ عصمت کے خلاف ہے. یقیناً آپ گناہگار مومن ہے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے گناہگار مومنین و مومنات کے لیے طلب مغفرت کا حکم دیا ہے، اور آن حضرت نے جو ہے وہ یقیناً آپ نے اس حکم کی تعمیل کی ہے. ہاں، گناہگاروں کے لیے طلب مغفرت آپ نے فرمایا ہے. اور خدا نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جن مومنین کے لیے آپ طلب مغفرت کریں گے میں ان کو بخشوں گا. ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کڑیاں جوڑے نا، کڑیاں. یہ گناہگار، یہ فاضل مقداد کا عقیدہ ہے، فاضل مقداد کا عقیدہ ہے. بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا آیت اللہ جعفر سبحانی جو قم کے مراجع میں سے ہیں، ان کی ایک مستقل کتاب ہے ایمان اور عمل صالح، مستقل کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ عمل صالح ایمان کا حصہ نہیں ہے. اب کچھ ہیں کہتے ہیں عمل صالح ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان کے بعد آمن و عمل صالحات، آمن و عمل صالحات، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی کرے، یہ کام بھی کرے، یہ کام بھی کرے، یہ کام بھی کرے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا کام اور ہے، دوسرا کام اور ہے. ہاں، گناہگار مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے طلب مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو حکم دیا ہے. حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ استغفر لنفسک وللمؤمنین. اور آن حضرت ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا آن حضرت کو حکم دے اور آپ حکم کی تعمیل نہ کریں، امتثال امر نہ کریں. یقیناً آن حضرت نے ہمارے لیے طلب مغفرت کی گناہگاروں کے لیے، اور خدا نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لوگ اگر گناہ کر کے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، خود بھی استغفار کرتے ہیں، رسول خدا بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمت کو بھی نازل فرماتا ہے. نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ ایک تو بندہ توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرنے کے بعد یہ جو خدا نے قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ کوئی اس کا شریک قرار دے کسی کو. ویغفر ما دون ذالک، شرک کے علاوہ جو گناہ بھی کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بخشا ہے یا نہیں بخشا ہے؟
توبہ کے بعد، البتہ توبہ کے بعد مشرک نہیں رہے نا توبہ کر کے. توبہ میں لاکھوں صحابہ کرام جو ہیں وہ پہلے مشرک تھے نا. امیر المومنین نے، امام زین العابدین نے دربار یزید میں جو خطبہ پڑھا ہے اس میں امیر المومنین کو یہ اعزاز دیا ہے، انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے نا خدا کے انکار، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، خدا کے انکار نہ وہ شرک کیا ہے. بہت سارے مشرک تھے، مشرکین نے توبہ کی، توحید کا اقرار کیا، خدا نے بھی ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور رسول خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. توبہ کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو خدا نہ بخشے، معاف نہ کرے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت سارے گناہوں کو بخشتا ہے. اگر رسول خدا خصوصاً کسی کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں تو ایک تو خدا کا حکم ہے، دوسرا یقیناً آپ نے وہ حکم کی تعمیل کی ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ جس کے لیے میرے حبیب طلب مغفرت کرے میں اس کے گناہوں کو بخشتا ہوں. خدا حق محمد و آل محمد. حضرت کی دعا ہم سب کے شامل حال فرما.